اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مانتے تھے کفار بھی، وہ مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہ مانتے تھے اللہ ہی مالک ہے، اور وہ مانتے تھے کہ اللہ ہی متصرف ہے۔ اللہ اکبر، یعنی رب مانتے تھے وہ۔ ان سے پوچھا جائے کہ اے مکہ کے مشرکو، کافرو، تمہارا خالق کون، پیدا کرنے والا کون؟ بولے اللہ۔ تمہارا مالک کون؟ بولے اللہ۔ تمہارے اندر تصرف کون کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کا انتظام کون چلا رہا ہے؟ بولے اللہ۔ تو جو عقیدہ ہمارا ہے وہ عقیدہ ان کا تھا، تو ان کو کافر کیوں کہا گیا، مشرک کیوں کہا گیا؟ ہمیں جنت کیوں دی جا رہی ہے اور انہیں جہنم کیوں دی جا رہی ہے؟ ایک فرق ہے، اس فرق کو سمجھ لو۔ عزیزم آ چکے ہیں، اب وہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے تھوڑی دیر میں جی۔ تو بھائی وہ مان رہے خالق اللہ، مالک اللہ، تدبیر کرنے والا اللہ، تو وہ تو ہم بھی مان رہے ہیں، تو ہم مومن کیوں اور وہ کافر کیوں؟ ایک چیز بیچ میں واسطہ لے آتے جی، کہ بغیر واسطے کے ہم رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ دیکھو سورہ زمر میں کہا گیا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، ایک ہوتا قربت نزدیکی، ایک ہوتا زلفا۔ تو مل فرق بین القربت والزلفا؟ لیقربونا، قربت تو آ گئی، پھر زلفا کیا ہے؟ مانا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں۔ قریب کر دیں بولے تو قریب کا مطلب ہوتا ہے یہ یہاں تک پہنچ جانا ہے، کسی یہ چیز ہے، ہم اس کے قریب پہنچ گئے، تو یہ ہے تقرب۔ اور زلفا کسے کہتے ہیں؟ پہنچنے کے بعد یہ ہمیں کوئی عہدہ دے دے، کوئی مرتبہ دے دے، جیسے کہ بادشاہ کے قریب ہونا، سی ایم کے قریب ہونا، اب پہنچ گئے، یہ قربت۔ اب سی ایم آپ کو کوئی منزلت الرفیع دے دے، کوئی بڑا عہدہ دے دے، یہ ہے زلفا۔ تو ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے، اور اللہ کے اس طرح قریب کر دے، بہت قریب کر دے۔ تو گویا کہ قربت کا مطلب ہے کہ قریب ہو جانا، اور زلفا کا مطلب بہت قریب ہو جانا۔ اسی وجہ سے قیامت میں فرمایا گیا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا جائے گا، نہیں بالکل قریب لے آیا جائے۔ ایک ہے قریب ہونا اور ایک ہے بہت قریب ہونا۔ تو ازلفا کا مطلب بہت قریب ہونا، تو بہت قریب لے آئی جائے گی۔ تو اللہ کے ہاں ہمیں یہ کوئی مرتبہ دلا سکے، ہم اس وجہ سے ان کی عبادت کرتے بیچ بیچ میں، یعنی ہماری ان سے اور ان کی ان، ہماری ان سے اور ان کی اس سے، یہ خرابی تھی، اسی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا۔ یاد رہے گا، ہماری ان سے، یہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں بابا لوگ جی، ہماری ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، یہ بیچ میں ہے، یہ ہماری ان سے اور ان کی اس سے۔ ایک عجیب بات ہے کہ قبر والا ہماری ڈائریکٹ سن لے رہا ہے لیکن اللہ نہیں سن رہا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے، یعنی وہ قبر والا ڈائریکٹ ہماری سن رہا ہے لیکن اللہ ڈائریکٹ نہیں سن رہا۔ ارے اللہ اکبر، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اس کے بعد سمندر کی تہ در تہ موجوں کا اندھیرا، اور اس کے اوپر رات کا اندھیرا، تین تاریکیوں کے اندر رکھا گیا۔ ایک سوال کسی نے کیا تھا، وہ قبر بتائیے جو اپنے مقبور کو لے کر دوڑتی تھی۔ قبر بھی لے کر دوڑتی ہے کیا؟ ہاں، ایسی قبر بتائیے جو قبر اپنے مردے کو لے کر دوڑ رہی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی وہ قبر تھی وہ، اور حضرت یونس علیہ السلام مقبور ہیں، میت کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طریقے کی جیل کسی انسان نے آج تک نہ بنائی ہے، نہ کوئی ایسی جیل میں گیا ہے جہاں روشنی نہیں ہے۔ کم سے کم جیلوں کے اندر روشنی تو ہوتی ہے، رات کے اندر بجھا دی جاتی وغیرہ وغیرہ، اور کم سے کم اتنی جگہ تو ہوتی ہے کہ آدمی پیر پھیلا سکے۔ یہ تو پیر بھی نہیں پھیلا سکتے تھے مچھلی کے پیٹ میں، اور کم سے کم ہوا تو رہتی ہے جیل میں، وہاں تو ہوا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اور یہاں تو اجالے ہیں، وہاں تین تاریکیاں ہیں، اور وہاں سے پکار رہے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ اللہ،
اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت، وہاں پکار رہے ہوں، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت ظلمات، اے فی ظلمات ثلاثہ، تین تاریکیوں سے پکار رہے ہیں وہ، ایک تاریکی مچھلی کا پیٹ، اور دوسرے سمندر کی تہ درتا موجیں، اور تیسرے رات کی تاریکی، ان تین تاریکیوں کے اندر وہ پکار رہے ہیں کیا؟ فنادى في الظلمات، تاریکیوں کے اندر پکار رہے ہیں۔ کون سی دعا پڑھ رہے وہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ مچھلی کے پیٹ سے، وہاں سے تاریکیوں میں سے ہو کر، رات کی تاریکیوں میں سے ہو کر، موجوں میں سے نکل کر دعا ان کے عرش اعظم پر پہنچتی ہے اور اللہ سنتا ہے، اور وہاں سے مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے یونس کو لے جا کر کے ساحل کے اوپر اگل دے۔ گویا سمندر بھی اس کے اختیار میں، مچھلی بھی اس کے اختیار میں۔ آج سمندروں کو دیکھو ڈر لگتا ہے، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ اللہ کون سا ہاتھ ہے، کون سی تدبیر ہے جو پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہے، اور پوری کائنات کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے۔ مچھلیوں کے اوپر حکم چل رہا ہے، سمندروں کے اوپر اس کا حکم چل رہا ہے، ہواؤں کے اوپر اس کا حکم چل رہا ہے، تین تاریکیوں کا۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت یونس جس تاریکی میں تھے وہ ایک ایسی جیل تھی جیسی جیل دنیا میں ہے ہی نہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہل بھی نہیں سکتے، ایسی جیل ہے۔ تین تاریکیاں، آدمی سانس نہیں لے سکتا، آکسیجن نہیں ہے وہاں، پھر بھی اللہ زندہ رکھ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ جس طرح تمہیں آکسیجن دے کر زندہ رکھتا ہے، وہ چاہے تو بغیر آکسیجن کے بھی تمہیں زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ ناممکن کو ممکن بنا دینا، اسی کو کہتے تصرف، اسی کو کہتے تدبیر۔ وہ جس طریقے سے چاہے کرے تمہارے ساتھ۔ اللہ تو ہم نے مانا کہ خالق وہی، ہم نے مانا مالک وہی، ہم نے مانا مدبر وہی۔ کافر بھی تو ہی مانتا ہے، کافر بھی کہتا ہے خالق اللہ، مالک اللہ، مدبر وہی۔ پھر ہمیں مومن کیوں سے کافر کیوں کہا گیا، انکار کرنے والا کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ بیچ میں ایک چیز لا رہے، وہ یاد رکھو کیا ہے وہ؟ ہماری ان سے اور ان کی اس سے، یاد رہے گا نا؟ یاد کروا دیتا ہوں۔ ہماری ان سے، جو پڑے ہوئے ہیں، جو مر گئے، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے کارساز ہیں، مرنے کے بعد بھی ہماری بگڑی بناتے ہیں، تو ہماری ان سے اور پھر یہ جو ہے ان کی اس سے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اس سے بہترین تفسیر آپ کو نہیں ملے گی کہیں بھی۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی کی تفسیر کیا؟ ہماری ان سے اور ان کی اس سے، ہماری ڈائریکٹ وہ نہیں سنتا، ان کو درمیان میں وسائط لے آؤ، یہ وہاں تک بات پہنچائیں گے۔ یہ اللہ کی توہین نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ نہیں سنتا ہماری، بیچ میں واسطہ ضروری ہے۔ عجیب بات، کہتے وہ کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت۔ ارے بھائی اللہ کے لیے مثالیں بیان کر رہے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ چھت کے لیے سیڑھی اس وجہ سے ضروری ہے کہ چھت دور ہے، اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی اس وجہ سے ضرورت ہے کہ پانی دور ہے۔ لیکن اگر پانی منہ تک آ جائے تو، چھت نیچے آ جائے تو کس سیڑھی کی ضرورت ہے، کس ڈول اور رسی کی ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں اس پانی کی طرح تم سے دور نہیں ہوں، میں چھت کی طرح تم سے دور نہیں ہوں، میں تو تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرک سے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جب میں تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہوں تو پھر تمہیں کس سیڑھی کی ضرورت ہے، کس وسیلے کی ضرورت ہے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور شیطان نے سب کو گھما کر رکھا ہوا ہے، کہتا ہے بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس نے دیکھا، اچھا دیکھو غلطی دونوں سے ہوئی، آدم سے غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی۔ شیطان سے کہا گیا تھا آدم کو سجدہ کر، نہیں کیا۔ دیکھو اس سے کہا گیا تھا کر، نہیں کیا، نافرمانی اللہ کی۔ اور آدم سے کہا گیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، مت کھانا، کھا لیے جی، تو گناہ دونوں سے ہوا نا۔ شیطان سے کہا گیا تھا کر، سجدہ کر، نہیں کیا۔ اور آدم سے کہا گیا تھا لا تقربا، نہ کر، کر لیا۔ ایک سے کہا گیا تھا کر، نہیں کیا، اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر، کر لیا۔ گناہ تو گناہ ہے نا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کہا
قال ربنا ظلمنا انفسنا، آدم و حوا دونوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، یہ ہے جان لینا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا، دعا کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بخش دیے گئے۔ اچھا، ربنا کہہ کر کے اللہ کو پکارا، اب شیطان نے دیکھا کہ اس نے خطا کی تھی، ربنا کہا اس نے اور معاف کر دیا گیا، لاؤ میں بھی ربنا کہہ کر کے ایک چیز مانگتا ہوں۔ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ میرے رب، آدم کے ربنا کے حوالے سے، ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگی گئی، تو نے قبول کر لیا، میں بھی ڈائریکٹ ربوبیت کے حوالے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول کر لے۔ کیا دعا مانگی؟ ایک نے معافی مانگی اور ایک نے سرکشی کی، کیا؟ مجھے قیامت تک زندہ رکھ تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ یہ عجیب و غریب شیطانیت ہے۔ ایک سے غلطی کہہ رہا اللہ مجھے معاف کر دے، اور ایک کہہ رہا ہے مجھے اور گناہ کا موقع دے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ آدم سے غلطی ہوئی، میرے رب خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ ایک خطا ہوئی، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، میرے رب مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، بہت بڑی بھاری غلطی ہو گئی، معاف کر دیے گئے۔ اور ایک کہہ رہا ہے مجھے قیامت تک زندہ رکھ تاکہ میں گناہ پر گناہ کرتا رہوں۔ شیطانیت میں اور آدمیت میں فرق سمجھ میں آیا؟ آدمی وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی مانے اور معافی مانگ لے، اور شیطان وہ ہے جو اپنی غلطی کرنے کے بعد غلطی کے اوپر اڑا رہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ غلطی پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں ہے۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، معاف کر دیے گئے، لیکن شیطان سے سرکشی ہوئی، غلطی نہیں، لہذا وہ معاف نہیں کیا گیا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ دونوں نے بغیر وسیلے کے دعا مانگی۔ کیا انہوں نے ربنا کہا، آدم و حوا نے، دعا قبول ہو گئی، اس نے بھی ڈائریکٹ کہا رب، اس نے بغیر وسیلے کے دعا مانگی، اور پوری دنیا کو الجھا کے رکھا ہوا ہے کہ بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ کتنا چالاک ہے، دیکھو کتنا چیپٹر ہے، کتنا چیپٹر ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات اور بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے اسے راندے درگاہ کیا تو کیا بولا؟ تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری تقدیر میں گناہ کرنا لکھا ہوا ہے، تو ہم اگر گناہ کریں تو اس میں ہماری خطا کیا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ارے بے وقوف آدمی، لکھنا الگ چیز ہے اور تجھے عمل میں اختیار ایک الگ چیز ہے۔ اتنی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی۔ کتے کو معلوم ہے، کتے کو، کہ آدمی مختار ہے اور کوئی چیز مجبور محض ہے۔ مثلا ایک کتا ہے بیٹھا ہوا ہے، میں پتھر اٹھاتا ہوں اور کتے کو مارتا ہوں، برابر؟ کتا پے پے کرتا ہوا کس کی طرف بھاگتا ہے؟ آدمی کی طرف۔ چوٹ کس نے پہنچائی؟ چوٹ تو پہنچائی ہے پتھر نے۔ بھائی پتھر لگا، پتھر کی وجہ سے چوٹ پہنچی، نہ تکلیف پہنچی، لیکن پتھر نے چوٹ پہنچائی، مگر وہ پتھر کی طرف نہیں دوڑتا، پتھر پھینکنے والے کی طرف دوڑتا ہے۔ کتے کو بھی معلوم ہے کہ پتھر مجبور ہے اور انسان مختار ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے انسان کی پکڑ ہوگی۔ کتے کو معلوم ہے کہ پتھر پھینکنے والا یہ مختار ہے۔ یہ کہنے لگا تو نے آدم کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا، اچھا تو کیا کروں گا میں؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ اچھا، اسے بھی معلوم ہے کہ راستہ ایک ہی ہے، اس کا نام صراط مستقیم ہے، جس کی دعا ہم تقریباً 24 گھنٹے میں 17 مرتبہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ، اسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ لاقعدن لهم صراطک المستقیم سے بیٹھا۔ اچھا بیٹھا کیوں ہے، کھڑا کیوں نہیں؟ ارے بھائی سامنے سے دشمن آ رہا ہو، کوئی آ رہا ہو اور اپنے دشمن کو کھڑا دیکھ لے وہیں سے بھاگ جائے گا، لیکن اگر میں بیٹھا ہوا ہوں چپ چاپ تو وہ میرے قریب آ جائے گا، میں فوراً اس کو پکڑ لوں گا۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، کتنا چالاک ہے۔ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ کس لیے؟ چپ چاپ بیٹھے نہیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ آگے سے حملہ، پیچھے سے حملہ، دائیں سے حملہ، بائیں سے حملہ، اب بچے گا آدمی کیسے؟ چاروں طرف سے چوطرفہ حملہ ہے، لیکن بیٹھا اسی صراط مستقیم۔ دیکھو اسے معلوم ہے کہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے، صراط المستقیم، اور پوری دنیا کو یہ سمجھا کر کے رکھا ہوا ہے کہ راستے بہت سارے ہیں، پہنچنا ایک جگہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ حالانکہ راستہ بھی ایک، منزل بھی ایک ہے، یہ قرآن بتاتا ہے، راستہ بھی ایک ہے
اور منزل بھی ایک، لیکن یہ شیطان نے لوگوں کو پھنسا کر رکھا ہوا ہے کہ راستے بہت سارے ہیں، منزل ایک ہے. ایسا گمراہ کرتا ہے وہ. ایسے شبہات، اسی کو شبہات کہتے ہیں. اب قاعدہ یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کی عبادت کریں. دیکھو گیتا کا شلوک کتنا اچھا ہے. وہ کہتے ہیں اہم سروس پربھوః مت سروم پرورتتے اتی متو مام بدھا بھاو سمنوتاః. جی جی میں سنسکرت کا طالب علم ہے، ویسے پڑھتا نہیں میں، وہ تو آپ لوگوں کے لیے ویسے پڑھ دیا ہے. کہتے ہیں اہم، یعنی خدا یہ کہتا ہے اہم سروس پربھوః. جیسے انگریزی میں آف ہوتا ہے نا، آف مانے کا بینک آف انڈیا، انڈیا کا بینک. زیڈز بک، ایس لگا کر اپوسٹرافی لگا تو کا مانا ہوتا ہے زیڈز بک. تو ایسے انگریزی میں اس لگا دو، اس. جیسے کہا جائے رامس پستکم، رام کی کتاب، جی اس سے لگتا ہے تو کا مانا ہوتا ہے کو. تو اہم سروس، میں پوری کائنات کا، کیا کائنات کا، پربھوః. پربھو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میکر آف آل دیٹ ایگزسٹس ان دس ورلڈ. اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں میں سب کا میکر ہوں، بنانے والا، خالق. اہم سروس پربھوః، میں تمام چیزوں کا میکر ہوں، کائنات کی ہر چیز کا میکر ہوں. مت سروم پرورتتے، مجھی سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں، مجھ سے ساری چیزیں وجود. اتی متو بھجنتے مام، ایسا مان کر، متو مانے مان کر، ایسا مان کر عقل مند لوگ میری پوجا کرتے ہیں ود آل ریسپیکٹس، ود آل بلیف، بدھا بھاو سمنوتا، پورے بھاؤ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ. دیکھو یہاں عبادت کا مستحق وہی ہوتا ہے جو پربھو ہو، جو میکر ہو کائنات کا. اہم سروس پربھوః مت سروم پرورتتے اتی متو بھجنتے مام بدھا بھاو سمنوتاః. کہانی بہت لمبی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر قائم رکھے، دنیا میں شانتی، امن، اور موت آئے تو ایمان کے اوپر، اور آخرت میں ہمیں جنت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.